ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے کچھ دیر واسطے جناب امجد بھائی اپنے مخصوص انداز کے اندر بہت خوبصورت ماشاء اللہ کامل ناشک مجلس اسی طرح بدشی خوشی نمبر سنتے ہو ناشک بھی سمجھنا پر موقع مل جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ دل سے گر عالم کو پکارا جائے دل سے گر عالم کو پکارا جائے تو غیر ممکن ہے کہ مقدر نہ سنوارا جائے تو غیر ممکن ہے کہ مقدر نہ سنوارا جائے اب تو لینے کے تیری یاد ہے دل کا ارے میں تو لٹ جاؤں اگر یہ بھی سہارا جائے میں تو لٹ جاؤں اگر یہ بھی سہارا جائے کہ جس کی گردن میں ہے پٹا تیری نسبت والا جس کی گردن میں ہے پٹا تیری نسبت والا تو کیسے ممکن ہے کہ وہ سگ تیرا مارا جائے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ سگ تیرا مارا جائے اور نزا کا وقت ہے احباب وصیت سن لے نزا کا وقت ہے احباب وصیت سن لے کہ میری میت کو مدینے میں اتارا جائے
جو ہوئے دیکھ کے قربان حسن یوسف کا، ان کو اب نعت محمد کی سنائی جائے، ان کو اب نعت محمد کی سنائی جائے، اور ہم کو بتلایا حسین ابن علی نے یاروں، ہم کو بتلایا حسین ابن علی نے یاروں، یار کے نام پہ گردن بھی کٹائی جائے، یار کے نام پہ گردن بھی کٹائی جائے، اور تم جو چاہتے ہو کہ اللہ کو راضی کر لو، تم جو چاہتے ہو کہ اللہ کو راضی کر لو، چار یاروں کی طرح یاری نبھائی جائے، چار یاروں کی طرح یاری نبھائی جائے، اور دل نہ مانے گا مدینے سے میں واپس لوٹوں، دل نہ مانے گا مدینے سے میں واپس لوٹوں، اب مدینے سے میری لاش اٹھائی جائے، اب مدینے سے میری لاش اٹھائی جائے، تیرے پاؤں کی جو مٹی ہے میری آنکھوں میں، تیرے پاؤں کی جو مٹی ہے میری آنکھوں میں، جس طرح سرمائے عصمت وہ لگائی جائے، جس طرح سرمائے عصمت وہ لگائی جائے، اور ہم ہیں اولاد علی، اس پہ فخر ہے احمد، ہم ہیں اولاد علی، اس پہ فخر ہے احمد، روز منکر کو یہی بات بتائی جائے، روز منکر کو یہی بات بتائی جائے، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
وفی مقام آخر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حبیب اللہ. ایک مرتبہ پھر محبت دے نال الصلاۃ والسلام علیک یا مراد المشتاقین وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا مَكِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت دے کرم نال زندگی دے اندر ماہ رمضان اور پھر جمعۃ الوداع دیکھنا بھی نصیب ہویا. اللہ تعالی اپنے پاک گھر دے اندر اساں دا مل بیٹھنا شرف قبولیت تو نوازے. رمضان دی جو عظمت قرآن نے بیان کی تھی وہ نسبت دے حوالے نال بیان کی تھی. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان دا وہ مقدس مہینہ ہے کہ جدے وچ قرآن نازل ہویا ہے. معلوم ہو گیا کہ اللہ بھی نسبت نو پسند کرتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان دا وہ مقدس مہینہ ہے کہ جدے وچ قرآن اتاریا گیا ہے. تو ایدی عظمت دا انکار تو ہے ہی نہیں. ہر مسلمان دا عقیدہ ہے کہ رمضان بھی شان والا ہے اور قرآن بھی شان والا ہے. بلا شبہ 3 کتاباں اور بھی نازل ہوئیاں، صاحب بھی اترے، اور جتنیاں کتاباں آئیاں وہ نبیاں رسولاں تے آئیاں اور جبریل ہی لے کے آیا. مگر قرآن کریم کی جو عظمت ہے وہ ساریاں کتاباں تو وکھری ہے. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام تے اتری، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے اتری، زبور حضرت داؤد علیہ السلام تی اتری، اور قرآن حکیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل تے نازل ہویا. بلا شبہ جتنیاں آسمانی کتاباں نے اے سب اللہ دا کلام ہے. انہوں نے کلام ہونے چ کوئی شک نہیں، کلام الہی ہونے چ کوئی شک نہیں. وہ ساریاں کتاباں خدا دا کلام نے. مگر ساڈا اہل سنت دا دلائل دی روشنی عقیدہ اور ایمان ہے کہ جس طرح کوئی نبی ساڈے نبی ورگا نہیں، کوئی رسول ساڈے رسول ورگا نہیں، اسی طرح کوئی کتاب قرآن جیسی نہیں. یہ سب نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو ہے. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی. یا اللہ نظام میں دستور چاہیے، منشور چاہیے. اللہ نے فرمایا کوتور تے آ، چلا کر، روزے رکھ، تو پھر عطا کر دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوتور تے گئے تو اللہ تعالیٰ نے مکمل تے اکمل تیار کیتی ہوئی کتاب عطا فرما دیتی. لکھی لکھائی ٹھپی ٹھپائی اللہ نے مکمل نظام زندگی منشور دستور حضرت موسیٰ علیہ السلام نو عطا کیتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو یک بارگی اللہ نے انجیل عطا فرمائی.
حضرت داؤد علیہ السلام نو زبور عطا فرمائی، مگر جدو واری آ گئی ساڈے آقا دی تو رب نے اس طرح نہیں بھیجی جس طرح باقی نبیاں نو دیتی ہیں۔ فرمایا محبوب ہے نو بھی نبی ہے، تو بھی نبی ہے، نو بھی رسول ہے، تو بھی رسول، پر اور شان والے نے، تو اور شان والا ہے۔ میرے محبوب انہوں نے کتاباں دیتی ہیں، میں اپنی مرضی نال تیار کر کے میں جو لکھنا سی لکھ دیتا ہے، لیکن جیڑی کتاب تینوں دینی ہے نا سجنا، یہ میں ساری اپنی مرضی نہیں کرنی، کچھ مرضی تیری بھی ہو رہی ہے۔ محبوب ایک کتاب قرآن او کتاب ہے کہ جدے وچ تیریاں اداواں بھی ہون گیاں، تیریاں دعاواں بھی ہون گیاں، تیریاں وفاواں بھی ہون گیاں، تیریاں رضاواں بھی ہون گیاں، حرکت تیری ہوے گی تے برکت میری ہوے گی، دعا تیری ہوے گی تے عطا میری ہوے گی، ساری مرضی میری نہیں، کچھ مرضی تیری بھی ہوے گی۔ یہ شان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو انجیل ملی، بعد روایات چاہتا کہ آپ جدو پیدا ہوئے سن تے حافظ انجیل سن، ملی تے 40 سال بعد نا، مگر اللہ تعالی نے انہاں دی پیدائش تو پہلے ہی انہاں نے سینے وچ انجیل بھر دیتی سی۔ موسیٰ علیہ السلام نو تورات ملی، حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ نے داؤدی تو بڑا مشہور ہے نا، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام نو بے پناہ آواز بخشی، بے پناہ آواز بخشی سی۔ اللہ کا اتنا کرم سی حضرت داؤد علیہ السلام تے کہ جدو آپ زبور پڑھتے سن تے پرندے بھی رک رک کے نا سنتے سن کہ اللہ کا کلام پڑھیا جا رہے ہیں، یہ آواز اللہ دی ہے۔ اور یاد رکھو کوئی نبی بھی اللہ نے بے سرا پیدا نہیں کیتا، ہر نبی سر والا ہوئے، ہر نبی نو اللہ نے آواز دیتی، اس آواز دب دب ہے، روب ہے، کسی نبی دا آواز کمزور نہیں ہویا، کیونکہ انہیں قوم دی ہدایت کرنی ہے، رہنمائی کرنی ہے۔ کسی نبی ڈر خوف تے آئی کو نہ، ولیاں چ کوئی نہیں، نبیاں چ کی ہونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام نو بڑی عظمت و شان بیان کی تھی۔ اللہ اکبر، تسی حیران ہو گے کہ کتاباں چاہتا ہے کہ کل قیامت والے دن، بڑی توجہ نال سنیں چونکہ میں عظمت قرآن کے حوالے نال گفتگو کرنی ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالی جو ساری دنیا جمع ہوئے گی، نبی بھی ہون گے، ولی بھی ہون گے، رسول بھی ہون گے، غوث قطب ابدال، ساری مخلوق جمع ہوئے گی، حشر دا میدان ہوئے گا، ہر پاسے چٹیل میدان ہوئے گا، مشرق مغرب شمال جنوب ساری مخلوق کٹھی ہوئے گی۔ کیا رنگ ہوئے گا اور کیا منظر ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا حورو جی مالک میری مخلوق کٹھی ہے، ذرا تسی جنتی گیت گا کے انہوں خوش کرو۔ وہ جنت کے گیت جو حوراں گانیاں سن وہ تو پھر اللہ ہی جان دے کہ کیسے گیت ہون گے، حوراں وہ گیت گان گیاں، ایک سما بن جائے گا، ایک کیفیت تاری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میری مخلوق اس بڑے میدان محشر وچ میں محفل حسن قرات کرنا چاہنا۔ اللہ اکبر، یا اللہ مہربانی فرماؤ۔ اللہ فرمائے گا کہ داؤد جی مالک اٹھو تلاوت کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت واسطے کھڑے ہو جائیں گے، آپ زبور دیاں چند آیتاں پڑھن گے، سناٹا چھا جائے گا، آواز داؤدی، لہن داؤدی، قیامت کا میدان، اور اللہ آپ موجود ہے، دیدار کرا رہی ہے، اللہ تعالیٰ جلوہ دکھا رہی ہے، جلوے لٹا رہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور دی تلاوت کریں گے، دنیا آش آش کر اٹھے گی،
جب داؤد علیہ السلام تلاوت ختم کرن گے تو اللہ فرمائے گا میرے بندو اوے میرے نبی دی تلاوت پسند آئی کہ نہیں؟ یا اللہ کیا کہنا، کیا آواز ہے اور کیا انداز ہے، مزہ ہی آ گیا مالک۔ اللہ مسکرا کے فرمائے گا اس نالوں زیادہ خوبصورت نہ سناواں؟ ہائے 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 ہائے، یا اللہ مہربانی فرما۔ اللہ فرمائے گا او میرے محبوب محمد سجنا اٹھنا تو بھی تلاوت کر، میدان حشر ہوے گا، نبی کریم کھڑے ہو جان گے، امام الانبیاء سورہ طٰہٰ دیاں آیتاں تلاوت کرن گے، طٰہٰ والے دے منہ چو سورہ طٰہٰ دیاں آیتاں نکل رہی نے، سناٹا جا رہے ہے۔ خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو، خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو، اے محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بود۔ شمع محفل ساڈا نبی ہوئے گا، نبی کریم سورہ طٰہٰ دیاں آیتاں تلاوت کرن گے، سناٹا چھا جائے گا، لوگوں پہلی تلاوت بھول جائے گی، کملی والے دی زبان تو قرآن دی آیتاں سن کے مجمع شش کرے گا، جھومے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندیوں مزہ آیا؟ یا اللہ کیا کہنا، کیسی محفل اور کیسی تلاوت۔ اللہ فرمائے گا اس نالوں چنگی نہ سنواواں؟ ہائے ہائے ہائے، اس نالوں چنگی؟ بندے سوچن گے ہوں اس نالوں چنگی کی ہوگی؟ داؤد علیہ السلام نے زبور پڑھی، نبی پاک نے سورہ طٰہٰ پڑھی، چنگی کون سنائے گا؟ اللہ مسکرا کے فرمائے گا بندوں کی یاد کرو گے، ہوں میں آپ تلاوت کرانا۔ ساری دنیا موجود ہے، حشر میدان، داؤد علیہ السلام تلاوت کر چکے نے، نبی کریم دی تلاوت ہو گئی ہے، ہن اللہ کی تلاوت کرے گا۔ اللہ فرمائے گا یاسین، ہائے ہائے، شان تو رب بھی مصطفیٰ دی بیان کرے گا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائے گا، مزہ آ جائے گا، ایک منظر بن جائے گا، تو معلوم ہو گیا قیامت نو بھی نہ تو ساڈے رسول نہیں پڑھیاں جان گیاں تے پڑھن والا رب آپ ہوے گا۔ یہ شان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جہاں تک حضور دی اپنی تلاوت دا تعلق ہے، حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اے اپنے زمانے کفر دی داستان بیان کرتے ہیں، فرماندے نے میں ادو مسلمان نہیں سا، اسی کفر دی دنیا چ سا، محمد مصطفیٰ نال ساڈی بڑی دشمنی سی، مگر دے باوجود راتی محمد عربی کعبے وچ جا کے نا تے قرآن کریم دی تلاوت کرتے سن، کعبے وچ جا کے نبی پاک نے تلاوت کرنی تے حضور دی پیاری پیاری آواز تے میٹھی میٹھی آواز جدوں ساڈے کان پینی نا تے ساڈے کو رہن نہ ہونا تے آکھنا کیڈا سونا ہے پڑھدا ہے، تے چلو چھپ کے جا کے تلاوت سننے ہیں۔ اسی مسلمان نہیں سا، جے اسلام نہیں سی قبول کیتا، اساں جا کے نا تے سجے کبے کعبے چ لک کے بہ جانا تے نبی پاک دی تلاوت سننی۔
چند دن گزرے ابو جہل نے میٹنگ بلائی. ابو جہل نے آخیا بھائی مکے دے قریشیو سردارو مینو اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگ راتی جا کے محمد دی تلاوت سنتے ہیں. یہ تلاوت ایڈی چنگی لگی تھی کلمہ پڑھ لو نا, نالے دشمنیاں کر دیو تے نالے جا کے تلاوتہ سن دیو. یہ لوگوں کو پتہ لگیا تے لوگ لانتا پان گے کس منہ نال جھوٹا کہندے ہو, تلاوتہ جا کے سن دیو. خبردار کوئی آئندہ محمد دی تلاوت سنن نہ جاوے. سارے آنکھیں پر تو سردار ہیں ٹھیک ہے نہیں جاندے. وعدہ ہو گیا. ابو سفیان کہتے ہیں جب دوسری رات آئی نا کہ نبی پاک نے تلاوت شروع کی تھی, میں کیا آئی تے موج اور کسے نہیں جانا, میں پولا تے جا کے سوڑی آ. حضرت ابو سفیان کہتے ہیں دبانا ہے جالی یسی, میں جا کے چھپ کے تلاوت سن لگ پیا, مگر میں محسوس کیتا کہ میں اکیلا نہیں ہوں, کچھ اور بندے بھی چھپ کے سن رہے ہیں. خیر میں جو ہی تلاوت ختم ہوئی دوڑ کے گھر آ گیا. صبح پھر ابو جہل نے میٹنگ بلائی, انہیں آخیا مینو اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگ وعدہ کرنے دے باوجود جا کے محمد کی تلاوت سنتے ہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں بھائی. تسی قسمہ چکو لات منات تے حبل دیاں انہاں دے بت سن, بتاں دے نام نہیں قسمہ چکو کہ آئندہ وہ تلاوت سنن نہیں جانا. سارے آخیا بھائی سردار ٹھیک ہے اسی قسم چکنے ہیں کوئی بندہ تلاوت سن نہیں جائے گا. ابو سفیان کہندے نے جدوں رات پئی تے مینوں خیال آیا آج تے کسے بھی نہیں جانا, سارے قسمہ چک بیٹھے نے تے میں ہولی جی جا کے سناواں, رہن نہیں ہوندا. کتنا سونا قرآن پڑھدا ہے محمد. ابو سفیان کہندے نے میں چھپ کے جا کے سن لگ پیا, مگر میں محسوس کیتا میرے نال کوئی اور بھی بیٹھا ہے. میں کہ یہ کون ہے؟ قسماں بھی چکیاں نے, لات منات تے حبل دیاں قسماں بھی چکیاں, یہ سارے آ گئے تے میں پہ سوچا پھر قسم تے میں بھی توڑی بیٹھا. پر چلو یہ تے پتہ لگے بندہ ہے کون جڑا چھپ کے سندا ہے. میں جلدی نہ اس بندے دا ہاتھ پکڑ لیا. انہیں بڑی چھڑان دی کوشش کی نہ کہ میں کیا نہ بھائی کاکا یہ تے ہن صبح ہوے گی تے پتہ لگے گا تو کون ہے, اجے تے اندھیرا ہے نا, صبح ہوے گی تے پتہ لگے. انہیں بڑی کوشش کی تھی چھڑان دی, میں آخیا نہیں میں انتظار اس طرح تھوڑی روشنی ہوے نا تے پتہ لگے یہ ہے کون. ابو سفیان کہندے نے قسم پیدا کر جدوں میں روشنی ویکھیا تے ابو جہل آپ سی. اور میں آخیا کی ساڈے کول قسمہ جمانا, انہیں آخیا یار گل یہی ہے جویں تینوں پیارا لگدا مینوں بھی دی آواز پیاری لگدی. یہ شان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. امام الانبیاء جدوں قرآن پڑھتے ہون گے تو پھر دیکھو خدا دی رحمتاں دا نزول کس طرح ہوندا ہوے گا, کرم دیاں چھلاں پیندیاں ہون گی. اللہ رب العزت نے نبی پاک دے قلب مبارک تے قرآن اتارے ہے, مگر مکے دے کافر مشرک وہ باتاں کرتے ہیں, کہندے دیکھو جی محمد مصطفیٰ کہندا ہے اللہ دا کلام ہے, حالانکہ یہ اللہ دا کلام نہیں ہے. یہ بندہ سمجھدار ہے, دانا ہے تے عربی ہے. یہ ویلیا بہ کے یہ کام تے ہے اور کوئی نہ, تے ویلا بہ کے نہ تے لفظ دے لفظ جوڑتا رہتا ہے تے باہر آ کے کہندا ہے اے اللہ دا کلام میرے وال آیا. کلام یہ اپنا ہوندا ہے اور یہ کہندا ہے کہ یہ کلام الہی ہے. یہ آپ آیتاں جوڑتا ہے, کلام یہ اپنا تے کہندا ہے خدا دا کلام ہے. جدو کافران نے یہ گل کی تھی اللہ نے فرمایا جبریل یا رب جلیل ذرا جانا میرا پیغام لے کے میرے محبوب کریم نو جا کے کہہ دے سجنا انہاں کافرانوں بلا کے ایک پیغام دے, قل لا ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن. اوے کافرو تسی کہندے ہو محمد آپ آیتاں جوڑ دے, لفظ جوڑ کے کہندے اللہ دا کلام ہے, میں اکیلا ہاں, اگر میں جوڑ سکنا تسی بھی عربی ہو تسی بھی جوڑو. میرا دعویٰ ہے اس قرآن دی مثل ایک کتاب لے آؤ. میں تے اکیلا تسی سارے رل کے قرآن دی مثل کتاب لے آؤ.
اللہ اکبر. مگر سنو اللہ فرماندہ ہے محبوب اگلی بات بھی کہہ دے لا یاتون بمثلہ میرا دعویٰ تسی دی مثل نہیں لے آ سکتے وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. قرآن دی مثل تسی نہیں لے آ سکتے سارے ٹل مارو نا تاوی دی مثل کتاب تسی نہیں بنا سکتے میں اکیلا تسی سارے عربی ہو فصحاء عرب بلغاء عرب تسی مل کے دی مثل کتاب بنا لیو جدو نبی پاک نے اعلان کیتا کافران دی تے بولتی بند ہو گئی ہن قرآن دی مثل کتاب کون لے آوے ایک دوسرے نو کہہ رہی یار مت کرو کما لیو کلا ہو کے بنا لیندا ہے تسی بھی بناؤ کافر چپ کسے نو بولن تپ لگ گئی سب نو اللہ فرمایا محبوب نسن نہیں دینا ایک اور اعلان کر دے قُلْ فَاتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. تسی کہندے ہو محمد دا اپنا کلام ہے کہندا ہے رب دا کلام ہے میں دعویٰ کیتا ہے دی مثل ایک کتاب لے آؤ تسی نہیں لے آ سکے میں نصر نہیں دینا کملی والے اعلان کر دے کتاب نہیں لے آ سکتے ادھر 114 سورتاں نے میں کہنا ہے جی مثل 10 سورتاں لے آؤ. قرآن بھی تے بڑیاں بڑیاں لمیاں سورتاں نے سورہ بقرہ سورہ یوسف ہے بڑیاں بڑیاں لمیاں میرا یہ کوئی چیلنج نہیں میں کہنا 10 سورتاں لے آؤ سورہ کوثر جیسے ہی لے آؤ تیل مارو سارے لے آؤ. اچھا جی وہ نبی پاک دا اپنا کلام تے اللہ دا کلام سی کافراں کے یار بڑی بغیرتی ہے بڑے ذلیل ہو گئے ہیں محمد مصطفیٰ نے کتاب دا دعویٰ کیتا اسی نہیں بڑھا سکے 10 سورتاں دا دعویٰ کیتا اسی نہیں لے آ سکے. اللہ نے فرمایا محبوب نسل نہیں دینا ہن میں گل کرن دے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اگر تنوں شک ہے نا ادھے تے جڑا اساں اپنے بندے تے نازل کیتا ہے اگر مکے والوں تنوں شک ہے نا تے فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ ادھی مثل ایک سورت لے آؤ. قرآن بھی 114 سورتاں نے تسی ادھی مثل قرآن نے کتاب نہیں لے آ سکے 10 سورتاں دا آکھیا تسی وہ بھی نہیں لے آ سکے. اچھا جی ایک سورت دی مثل ہی لے آؤ فاتو بسورت من مثلہ ہاں 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 وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اپنے سارے احماتی بلا لو سارے رل کے ادھی مثل ایک صورت لے آؤ. کافران دی تے بولتی بند ہو گئی کسی نو جرت نہ ہوئی اللہ نے فرمایا نصر نہیں دینا میرے محبوب تے بکواس کر دینے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ او مکے دے کافرو جی میں یار نال سوڑیاں گلاں نہ کیتیاں نے ایک بھی ایسی سوڑی گل ہی لے آؤ نا کسی نو جرت نہ پئی کہ قرآن کریم دے مقابلے کتاب لے آ سکدا 10 سورتاں دے مقابلے 10 سورتاں لے آ سکدا ایک سورت دے مقابلے سورت لے آ سکدا. نبی پاک نے حضرت علی نو فرمایا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اے سورت نا لکھ کے تے کعبے دے دروازے کے لٹکا دے حیدر اقرار رہے ہوں 3 آیتاں نے انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بڑے بڑے فصحاء بلغاء
عرب دے شعرا گزرتے نے ویختے نے کہندے نے یہ کسی شاعر نے نا ساڈا امتحان لیا ہے، یہ ربائی دے 3 مصرے انہیں لکھے نے تے چوتھا چھوڑ دیتا ہے پورا کر ربائی سمجھ آ گئی، یہ 3 مصرے نے تے چوتھا پورا کرو، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک، وہ جیڑا پڑھے نہ غور نال پچھو پڑھ کے لے آوے اگو چپ کر جائے چلا جائے۔ ایک انہوں نے بہت بڑا شاعر سی، انہوں بلایا گیا بھئی یار تو استاد ہیں زمانے تیری بڑی ٹور ٹارے، اے کسے نے ساڈا امتحان لیا ہے تے اے 3 مصرے انہیں لکھے نے تے چوتھا مصرا لا کے نا اس ربائی نو پورا کرنا ہے۔ ہوں آ گیا ہو سکے گل ہی کوئی نہیں، میرے واسطے کلام بنانا کہڑا اوکھا ہے، آ گیا ہوں سارے کھلوتے نے بس جی ہوں آ گیا، آج ہوں ربائی پوری ہو جائے گی۔ وہ بار بار پڑھے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، بار بار پڑھے اور چوتھا مصرع کی لاواں اکھاں وچ آنسو آ گئے، کہن لگا لیسا بکلام البشر، کہندا ہے تے بشر دا کلام ہی نہیں، یہ کسے بشر دا کلام نہیں، یہ تے رب دا کلام، یہ قرآن دی عظمت ہے۔ کسی شاعر نے بڑی حسین بات کی تھی، میں سمجھنے انہیں ترجمانی کیتی ہے مسلمانہ دے دل دی، وہ کہندا ہے اللہ دے پاک کلاماں چوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے، سب بولو اللہ دے پاک، اللہ دے پاک قرآن دا رتبہ، اللہ دے پاک کلاماتوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے، جویں نبیاں وچوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ، بولو جویں نبیاں وچوں جویں نبیاں وچوں سلطان دا رتبہ، جویں نبیاں وچوں سلطان، اللہ عاشق رسول حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دا مثال ہویا تو کسی دوست نو خواب وچ ملے، انہیں پوچھیا سلطان مرن تو بعد تیرے نال کی سلوک ہویا ہے؟ سلطان نے آکھیا میرا اللہ بڑا کریم ہے، اس نے مہربانی کی ہے، کرم کیتا ہے، مگر جس گل تو میری بخشش ہوئی ہے وہ میں تینوں سنانا ہے۔ محمود غزنوی نے کیا، کہنے لگا میں تھکا ماندہ جا رہا تھا، رات پہ گئی، میں ایک دوست کو چلا گیا، چلو اتنے جا کے آرام کرانگا۔ دوست نے اپنے کمرے خاص وچ میرا بیڈ بچھایا، مینوں کہنے لگا آرام کروں۔ میں جدوں بیڈ تے بیٹھا تو میں دیکھیا کہ سامنے قرآن پاک پیا سی۔ میں اپنے دوست نو آواز دیتی کہ یار تو اس کمرے چ قرآن پاک رکھے ہے، مینوں حیا آندی ہے، قرآن پاک لے کے دوسرے کمرے چ رکھ دے تاکہ میں آرام کر سکاں۔ میرے دوست نے قرآن پاک نو اٹھایا اور دوسرے کمرے چ لے گیا۔
سلطان محمود کہندے اچانک مینو خیال آیا محمود تو کتنا خود غرض آدمی ہے، تو اپنے آرام واسطے اللہ دے قرآن نو کمرے چو مسافر کر دیتا ہے، تو قرآن نکلوا دیتا ہے، تین شرم نہیں آندی؟ محمود کہندا میرے آنسو نکل آئے، میں اپنے دوست نو آکھیا قرآن پاک واپس لے کے آ، اور مینو وضو کرا، میں وضو کیتا، میں ساری رات قرآن پاک پڑھتا رہا، چومدا رہا، میں ایک لمحے واسطے بھی آرام پھر نہیں کیتا۔ میں نے کہا قرآن میرے تے ناراض ہو جائے گا، تو اپنے آرام واسطے مینو کمرے چو نکالی۔ محمود غزنوی کہندا ساری رات میں قرآن پڑھدا رہا، روندا رہا، قرآن دے بوسے لیندا رہا، اللہ دے قرآن دا احترام کیتا۔ خدا دی قسم ہے جدوں میں مر گیا تے رب نے فرمایا اے محمود او جڑا میرے قرآن دا احترام کیتا سی یہ بخشش او دے واسطے کیتی ہے۔ جو قرآن دا احترام کردے نے اللہ تعالیٰ انہاں تے مہربانیاں کردے، خدا کرم نوازیاں کردے، اللہ انہاں نو عزت و آبرو والیاں زندگیاں دیندا ہے۔ حضرات محترم قرآن نال پیار کرو، اسی جو قرآن تو دور جا رہے ہیں، خدا دیاں رحمتاں ساڈے کولوں دور جا رہی ہیں، پریشانیاں نے، بیماریاں نے، دکھ نے، تکلیفاں نے، اسی قرآن پاک نال وفا نہیں کر رہے، پیار نہیں کر رہے۔ ساڈا پیار انج ہی رہ گیا جویں عمران خان دا اکو آیت غریب نو یاد ہے یا نعبد و ایاک نستعین کہ یا اللہ تیرے کولوں مدد منگنے ہاں تے تیری ہی بندگی کرنے ہاں، تے ہر تقریر بھی کہندا مدد تیرے کولوں منگنے ہاں، تو کہندے سفیر نہیں نکالنا کیونکہ باہر دی مدد بند ہو جائے گی، انگریز قرضہ نہیں دین گے۔ شرم نہیں آندی؟ قرآن پاک اس طرح پڑھیا جاتا جی میں تو پڑھنا تو قرآن نال مذاق کرنا؟ خدا کرے اسی قرآن دے سچے پیار کرن والے بن جائیں۔ قرآن کسے نو خالی نہیں رہن دیندا، قرآن ساڑیاں جھولیاں بھر دیندے۔ خدا دی قسم ہے اسی رسول اللہ دے نوکر حضور دے غلام، ساری زندگی حضور دے گیت گائے نے، مدینے والے کدے کسی چیز دی تھوڑ نہیں پہن دیتی، رب نے عزتاں دتیاں نے، کوٹھیاں دتیاں نے، رب نے کاراں دتیاں نے، بہاراں دتیاں نے، بڑے بڑے امیر کسی ویلے بھوکے ہو کے سوندے نے، محمد عربی دا غلام خدا دی قسم ہے کدے بھوکا نہیں سوتا۔ یہ حضور دی غلامی دا اثر ہے، یہ قرآن پاک دی برکت دا اثر ہے۔ لوگو قرآن نال پیار کرو، قرآن نال وفا کرو، قرآن نال وفا کرو گے کہ تھوڑی قسمت جاگ جائے گی، تھوڑے مقدر سور جان گے۔ ہاں شاعر اسلام جناب حفیظ جلندری مرحوم نے بڑی حسین گفتگو کی تھی۔ حفیظ کہندا ہے یہی قرآن بو بکر عمر کے دل میں رہتا تھا، پیار نال سبحان اللہ، یہی قرآن بو بکر عمر کے دل میں رہتا تھا، یہی قرآن ہر ایمان کی منزل میں رہتا تھا، اسی قرآن کا اللہ والے ورد کرتے تھے، اسی قرآن کی خاطر اہل دل جیتے تھے مرتے تھے، اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا، اسی قرآن کو سید نے نیزے پہ سنایا۔ آج گرداب بلا میں جو پھنسی ہے کشتی، دین و اسلام کی قوت سے نکل سکتی ہے۔ ہم اگر آج بھی اللہ کو راضی کر لیں، آج بھی قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ لوگوں ساڈا رب بڑا کریم جی، ساڈا رب بڑا سلطان محمود غزنوی خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں تین چیزاں وچ مینوں بڑا شک سی، اے بڑی توجہ نال سنیو بات، تین چیزاں وچ مینوں شک سی۔ پہلا یہ کہ میں پتہ نہیں اپنے باپ سبکتگین دا بیٹا ہاں کہ نہیں، بادشاہاں دے مزاج ہوندے نے، رنگ لڑیاں مناندے نے،
کہ میں پتہ نہیں سبکتگین دا بیٹا ہاں کہ نہیں، ایک شک سی میرے ذہن وچ۔ دوسرا میں نبی پاک دی حدیث سنی کہ العلماء وارثۃ الانبیاء، کہ علماء جڑے نے یہ نبیاں دے وارث نے۔ تے میں سوچدا ہوندا سا یہ چٹائیاں تے بہ کے تے سبق یاد کرن والے کہ دروازیاں تے ٹکڑے مانگ کے کھا کے دین حاصل کرن والے یہ حضور دے وارث کیویں ہو سکتے ہیں؟ یہ بات میرے ذہن وچ نہیں سی اور مینوں سخت شک سی اس بات تے۔ اور تیسرا اس بات تے شک سی، پتہ نہیں نبی پاک قیامت نو میری سفارش کرن کہ نہیں۔ سلطان محمود غزنوی کہندا ہے مینوں انہاں تین چیزاں تے بڑا شک سی، میں سبکتگین دا بیٹا ہاں کہ نہیں، یہ طالب علم مولوی حضور دے وارث ہیں کہ نہیں، حضور میری سفارش کرن گے کہ نہیں۔ سلطان محمود دا طریقہ سی کہ رات پیندی سی لباس بدل کے نا تے سلطان محمود غزنوی یہ شہر دی گشت کرتے سی۔ ایک سونے دا چراغ سی وہ سپاہی لے کے تے نال نال چلدا ہوندا سی۔ سلطان محمود غزنوی کہندے نے میں جا رہا سا تو ایک نوجوان آیا میرے کول تے مینوں کہن لگا سائیں میں ایک طالب علم ہوں تے بڑا غریب ہاں، دیوے تیل ختم ہو گیا ہے تے دیوا بجھ گیا ہے تے میں سبق یاد کر رہا سا، سبق یاد نہ ہویا تے صبح مینوں مار بھی پوے گی، سزا ملے گی استادوں کو کہ تھوڑے کول روشنی ہے، کدے ایک منٹ رکو تو میں دیے دی روشنی چ نہ میں کتاب کھول کے وہ سبق دیکھ لا۔ محمود کہندا مینوں بڑا ترس آیا، میں آخیا بھائی بیٹا کمال ہے تو دیکھ لینا۔ ایک منٹ لگا ہوئے انہیں کتاب کھولی، کتاب دی روشنی چ نہ انہیں سبق پڑھیا، کہنے لگا سائیں بڑی مہربانی۔ محمود کہندا مینوں اس تے اتنا ترس آیا میں اس سونے دا دیا اس نو دے دیتا۔ میں آخیا بیٹا لے اے چراغ تو لے اور چراغ دی روشنی جی تو اپنے سبق یاد کیتے گا۔ محمود کہتے لوگو میں سو گیا، میری قسمت جاگ، میری اکھ لگ دی گئی، خواب وچ نبی کریم تشریف لے آئے، رحمت عالم نے مینوں فرمایا او سبکتگین دے بیٹے محمود۔ حضور نے پہلا شک دور کر دیتا، فرمایا تو سبکتگین دے بیٹے، او سبکتگین دے بیٹے محمود، تو میرے طالب علم دی قدر کی تھی، میں وعدہ کرنا میں قیامت نو تیری سفارش کر دیا گا۔ محمود کہندا ہے نبی نے ایک جملے چ میرے تینوں مسئلے حل کر دیتے، مینوں پتہ لگ گیا جڑے عالم نے اے نبی پاک دے وارث نے، علم والے حضور دے وارث نے۔ مینوں پتہ لگ گیا کہ میں سبکتگین دا بیٹا ہاں۔ حضور نے فرمایا سبکتگین دے بیٹے محمود، تو میرے طالب علم دی عزت کیتی، احترام کیتا، میں محمد وعدہ کرنا ہے میں تیری سفارش کرا گا۔ تو نبی اکرم سرور عالم اپنے غلاماں تے اتنے مہربان نے، حضور اتنے کریم نے۔ اور ادھر ادھر ویکھن والا ویکھ محمد والے، اپنے رسول دا نوکر بن جا۔ رسول اللہ بڑے کریم نے، حضور بڑے لجپال نے، رحمت عالم نے کدے کسے نو خالی رہن ہی نہیں دیتا۔ حضرت داؤد تائی یہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے نے، حضرت داؤد تائی رحمت، ایک نام ہے زمانے حضرت داؤد تائی دا۔ آپ نے شہر اتنا ایک عورت دا خامد فوت ہو گیا، جدو خامد فوت ہو گیا تو وہ گھر صرف 3 درم سن، صرف 3 درم، عورت دی دنیا اجڑ گئی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی نے، تو 3 درم نے ٹوٹل۔ تو میں انہیں زندگی کس طرح گزاراں گی؟ سوچ سوچ کے اس عورت نے ایک پروگرام بنایا
بازار جا کے انہیں اون خریدی، اون لے کے آئی تے ان دیاں کچھ ٹوپیاں بنائیاں، کچھ جراباں بنائیاں، کچھ ناڑے بنائے کہ چلو بازار جا کے بیچنیاں، شاید اس طرح زندگی دی گڈی چل پوے۔ وہ 3 درہماں دی اون لے آ کے انہیں جڑا مال ویچیا نا وہ 5 درہماں دا وکیا۔ انہیں آخیا ٹھیک ہے چلو یہ 3 درہماں دا اور لے آواں گی تے 2 درہم بچ گئے نے گھر دا خرچہ چلاواں گی۔ اس طرح روز جاوے تے لے کے آوے 3 درہماں دا تے وہ بناوے تے 5 درہماں دا وک جائے، وہی زندگی دی گڈی چل پئی۔ وہ کہندی ایک دن میں ان دا گولا لے آ کے رکھیا چارپائی تے باہر بہ کے نا تے میں بنان ہی لگی سا تو کو میرا بچہ رو پیا تے میں دوڑ کے بچے نو دیکھن واسطے گئی، پچھو ایک پرندہ آیا، انہیں ان دا گولا چکیا اور اڑ کے چلا گیا۔ کہندی میری تے فیکٹری تباہ ہو گئی، میرا سارا سرمایہ ہی ہو سی، میرے تے پیروں تھلوں زمین نکل گئی، میں ایک بڑی مشکل نال زندگی دی گڈی چلائی سی تے انہیں چک کے لے گیا۔ میں بہت ہی پریشان سا، بہت ہی پریشان سا۔ وہ مائی کہندی ہے میں اٹھ کے نا حضرت داؤد تائی دے کول آئی، بہت بڑے ولی کامل سے، کہنے لگی حضرت صاحب ایک مسئلہ دسو۔ آپ نے فرمایا پوچھ۔ کہنے لگی یہ دسو کہ اللہ تعالیٰ رحم دل ہے یا اللہ تعالیٰ ظلم بھی کر دے؟ انہاں فرمایا خدا دی بندی ایسی گل نہیں کری دی، اللہ رحم دل ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، یہ لفظ بولنا کفر ہے اللہ دے بارے، توبہ کر۔ اللہ دے بارے اللہ ظالم بھی ہے؟ اس آخیا جی میری اے گل پہلے سن لو ساری، میرے نال اے کام ہویا جی، ہوں میری تے فیکٹری تباہ ہو گئی، ان دا گولا ہی وڈا چک کے لے گیا پرندہ، تو میرا تے سب کچھ، ہوں دسو با اللہ رحم دل ہے یا ظلم بھی کر دے؟ فرمایا پھر وہ گل کرنی ہے، وہ ہر کام وچ کوئی نہ کوئی حکمت ہوندی ہے، دیکھ کی حکمت ہے وہ تے خدا ہی جان دے۔ اجے حضرت داؤد تائی کول عورت بیٹھی سی تو باہر دروازے تے دستک ہوئی، آپ اٹھ کے دروازہ کھولیا تو 10 بندے باہر کھلوتے سن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ داؤد تائی تسی ہو؟ فرمایا ہاں میں۔ انہاں کہ بابا جی اسی تاجر ہاں اور تجارت واسطے اسی جا رہے سن، اسی کشتی تے بیٹھے سن، اچانک سخت طوفان آ گیا، ساری کشتی سوراخ پیدا ہو گیا، اندر پانی آنا شروع ہو گیا، اسی تینوں اپنے ہاتھ نال پانی نکال دے ساں مگر سوراخ بھی بڑھ رہا سی اور پانی تیزی نال آ رہا سی، سانوں یقین ہو گیا کہ اسی ہن ڈب جاؤں گے، ہن بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، سوراخ بڑھتا جا رہا ہے اور ساڈے ہاتھ بھی شل ہو چکے نے پانی نکال نکال کے۔ اساں پریشان ساں، اچانک ایک پرندہ آیا، وہ منہ ان دا گولا سی، انہیں ساری کشتی چھٹیا تے اڑ کے چلا گیا۔ اساں جلدی نال او گولا جڑا ہے نا وہ سوراخ بھی دیتا، سوراخ بند کیتا تے اساں اللہ دا شکر ادا کیتا کہ اج اسی بچ گئے ہاں۔ تے اساں یہ منت منی سی کہ یا اللہ کدے اج ساری زندگی بچا لے، تے اسی ہر بندہ 1000 درہم اللہ دے رستے تے خیرات کران گے، تے اسی 10 ہاں تے بچ گئے ہاں، تے بچے اس گولے دی وجہ تے وہ گولا آ گیا، ساری دعا قبول ہو گئی، تے اساں کشتی کنارے تے لائیے تے سوچے بس سب تو پہلے اپنی منت پوری کرو تے باقی کام پھر کران گے، ساڈے اور بڑے کام نے اساں جانا ہے۔ اساں لوگوں کو پوچھیا ہے کہ کوئی نیک بندہ دسو جدے حوالے اتنے پیسے کیتے جان تے اسی اپنے کام جائیے، تے حضرت جی تہاڈا نام سارے نے لیا کہ داؤد تائی بڑے نیک نے، انہوں نے دیو۔ حضرت جی اے بوری جی یہ بھی 10,000 درہم جی، کہانی تساں ساڈی سن لئیے، یہ جڑا کوئی مستحق ہوئے نا یہ اس نو دے دینا
تے سانو اجازت دیو. ہن مائی اندر سندی پئی ہے, رو کے کہندی انتظام ہو گیا ہے. میں تے 3 درہم تے روندی پئی سا تے 10,000 درہم آ گئے نے. میری زندگی دی کمائی مینوں مل گئی ہے. حضرت داؤد تائی نے وہ بوری چکی تے اندر لیا کے اس عورت دی گود وچ رکھ کے فرمایا ہن تو مینوں مسئلہ دس. اللہ ظالم ہے یا رحم دے لے. اچھا رو کے کہنے لگی حضرت میرا اللہ بڑا کریم. تو یقیناً جو اللہ نال لو لگاندے نے اللہ انہاں تے کرم کردا ہے. لوگو اپنے رب نال پیار کرو, دین نال وفا کرو, دین دے وفادار بن جاؤ, اپنے علماء دی خدمت کرو, اپنے مساجد نو آباد کرو, اپنے مدارس نو آباد کرو. یہ بھی ساری عزت ہے, یہ بھی ساڈا وقار ہے. میرے بھائی حاجی محمد صفدر صاحب چند نہیں, اچھا تو پھر میں اپنا معافی ضمیر عرض کر دیں. اچھا حضرات محترم 27ویں شب نو 26 رمضان 27ویں رات یعنی قدر والی رات نو اسی مسجد کے اندر ختم قرآن حکیم دی تقریب ہے. تمہیں پتہ ہے کہ ختم تے کتنے اخراجات ہوتے ہیں. حفاظ دی خدمت, دوستاں واسطے مٹھائی, دیگر مسجد دے اخراجات. حضرات میں چونکہ آل سنت دا ایک نمائندہ خطیبہ اور خادمہ, میں اس حوالے نال آپ نو عرض کرنا چاہنا. میں جدوں بھی آواز دیتی ہے تساں میری آواز تے لبیک کہیے. تساں ہمیشہ میری آواز تے لبیک کہہ کے میری حوصلہ افزائی کیتی ہے. حاجی صاحب نو میں دسنا چاہنا کہ تسی اکیلے اس کام وچ نہیں, اسی سارے تھوڑے نال ہاں. یہ نیکی دا کام ہے جس نو اللہ نے توفیق عطا کیتی ہے. وہ اس یقین تے کہ اللہ دے رستے ایک دیو نا تے اللہ دے بدلے 10 دیندا ہے, لیکن رمضان وچ ایک دیو تے اللہ دے بدلے 70 دیندا ہے. یہ وعدہ مصطفیٰ کریم نے امت نال کیتا ہے. لہذا میں درخواست کراں گا کہ ختم دی تقریب واسطے جتنا تسی حصہ پا سکتے ہو, یہ تو تھانوں پتہ ہے اللہ نے تھانوں کتنی توفیق دیتی ہے. یہ سودا رب نال کر کے تے ویکھو کہ رب کس طرح مہربان ہے اور کتنی مہربانی کردا ہے. اللہ اکبر, اللہ تھانوں برکت دے. ماشاءاللہ 1000 روپیہ علی جاوید صاحب نے, 1000 روپیہ میرے امجد بیٹے دے بیٹے نے, یہ 500 روپیہ جناب غلام مجتبیٰ صاحب نے. یہ ہن کم چل گیا یار. آؤ اٹھو اٹھو چڑھو چڑھو انہاں رسماں نوں توڑو. نبی پاک دا صدقہ اللہ بھی ویکھدا پیا ہے, مصطفیٰ بھی ویکھدے پے نے. 1000 روپیہ میں اپنی طرفوں پیش کر رہے ہیں. اٹھو بڑھ چڑھ کے حصہ لو, کوئی بندہ خالی نہیں جائے. میں قرآن دے نام تے اپیل کیتی ہے. مصطفیٰ کریم اللہ برکت دے 500 روپیہ عزیز نے پیش کیتا ہے. ماشاءاللہ چودھری صاحب نے 500 روپیہ, اللہ برکت دے. کوئی بندہ خالی نہیں جائے. حضور دے غلاموں رحمت عالم دا صدقہ ویکھو نا, اج رب نال سودا کر کے اٹھو, ویکھو تھانوں دا اجر کی ملدا ہے, بدلہ کی ملدا ہے. اللہ 10 گنا 70 گنا تے دنیا دے گا نا, تے قیامت نوں جو اللہ دے گا او دا حساب ہی کوئی نہیں. اللہ برکت دے, خدا عزت دے, اللہ دو جہان دیاں خیراں عطا کرے. یہ مدارس دے مساجد دے انتظام اسی طرح چلتے ہیں حضرات. ہمیشہ حال نبی پاک نے کیا چندہ نہیں کیتا, صحابہ کرام کو حضور نے نہیں منگیا. لہذا اٹھو, جزاکم اللہ احسن الجزا, اللہ کرم فرمائے, خدا تہاڈی محبت قبول کرے. یہ میں کہہ سکتا تھا کہ باہر جان لگیا, باہر جان تک بندے نے بھول جاتا ہے, بندے حساب کرتے ہیں اگو عید آ رہی ہے کی ہو رہا ہے. نہیں, کچھ بھی نہیں. عید تے اللہ وہی دے گا جنہیں اج بھی تمہیں دیتے تے ہمیشہ دے رہے ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. ماشاء اللہ اوپر والے تسی اللہ دے زیادہ نیڑے بیٹھے ہو, تسی بھی دل کھول کے دیو. جزاکم اللہ احسن الجزا. اللہ برکت دے. اللہ سب نو آج راتی مولا علی دی زیارت نصیب کرے. اللہ سب نو آج راتی رسول اللہ دی زیارت نصیب کرے. اللہ سب دیاں جھولیاں بھر دے. اللہ تواڈے مال جان اولاد عزت و آبروج لافانی برکتاں پیدا فرمائے. جدوں بھی رب دے نام تے آوے دل کھول کے دیتا کرو, اس واسطے کہ رب کرے تواڈے نال حساب کیتے. جدوں وہ حساب بغیر حساب دے دیندا ہے, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ بغیر حساب دے دیندا ہے.
اسی حساب کر کے کیوں دئیے؟ اٹھو بڑھ چڑھ کے حصہ لو، ویکھو تھوڑے تے کرم کی ہوندا ہے، تھوڑے تے عید تو پہلے پہلے اللہ دا کرم کی ہوئے گا۔ خدا اپنی مہربانیاں دے گھیرے چ رکھے، خدا اس مسجد نو آباد رکھے، آباد کرن والیاں نو آباد رکھے، تھوڑے تعاون نو اللہ قبول فرمائے، اللہ عزت و آبرو والیاں زندگیاں عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تساں ایک فقیر دی آواز تے ہمیشہ لبیک کہندے ہو، میریاں دعاواں تھوڑے نال نے، میں اللہ دی بارگاہ رو رو کے فریاد کرنا ہے۔ پھیری وقت جدوں اٹھنے نا میں کہنا یا اللہ میرے ساتھی ستے ہون گے پر میں ایک فقیر تیرے در تے جاگ کے فریاد کر رہے ہیں، یا اللہ سب دی جھولی بھر دے، سب تے کرم دیاں چادراں کھول دے، فیضان دے لنگر لٹا دے، میرے اللہ کرم فرما۔ اللہ تعالیٰ تواڈے رزق وچ مال جان عزت و آبرو وچ اللہ فانی برکتاں پیدا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں باہر ساتھی بیٹھا ہوئے گا جڑے اتنے رہ گئے نے، جان لگیا ضرور اپنا اپنا حصہ پاؤ، اور تاکہ قرآن پاک دی محفل باوقار انداز نال ہو سکے۔ اس تقریب میں تے نہیں ہونا ماتا کو یہ پیسے کٹھے کر کے اس دن تقریر کر کے پیسے لے جائے گا، میں ہونا ہی نہیں، میں تے اپنے پروگرامات تے ہونا ہے، مگر میں چونکہ خادم ہے اس مسجد دا، اور میں چاہنا ہے کہ اس نیکی بھی سب شریک ہو جائیے۔ اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے۔ دوستو چلو چلی جا ملے رمضان، پتہ نہیں زندگی پھر نصیب ہوئے کہ نہیں۔ آج آخری جمعہ ہے، آج دا دن مسلمان واسطے خوشی دا دن بھی ہے، غم دا دن بھی ہے۔ خوشی اس واسطے کہ اللہ دا کرم ہے زندگی اے مقدس دن اساں ویکھیا ہے، غم اس بات دا پتہ نہیں پھر زندگی نصیب ہوئے کہ نہ۔ اللہ نبی پاک دا صدقہ سب دیاں جھولیاں کرم دے خزانے تو بھر دے۔ عید کا بھی اعلان کرنا تھا، 27ویں کا بھی بائی پروگرام کتنے عید کتنے بجے کا اعلان کریں گے؟ کل رات نو پروگرام کتنے وہ جڑا ہاں چودھری فاروق صاحب دا ہے نا جی، شاہ خالد کالونی چکری روڈ دے، شاہ خالد کالونی کل رات نو نماز تراویح تو بعد انشاءاللہ اتنے ہوئے گا، اور 27ویں شب پہلا خطاب جڑا ہے وہ جھنڈا چیچی روشن مسجد کے اندر ہوئے گا نماز تراویح تو فوراً بعد، اور اتوں کر کے دوسرا خطاب اجمیری مسجد اجمیری مسجد پیپل کالونی دے اندر اتنے ہوئے گا۔ ظاہر دو ہی خطاب ہو سکن گے، جڑے احباب تشریف لے آؤ، چلو وہ رات بھی مل کے گزارا گے۔ نبی پاک فرماندے رمضان دی ہر رات نو اللہ تعالی 10 لاکھ دوزخی دوزخ چو آزاد کر دے۔ کوئی ایمان رسو کتنا کرم ہے اس مالک نے۔ حضرت علی فرماندے نے میں اس نتیجے تے پہنچے ہیں جی امت نو رب نے بخشنا نہ ہوندا نا تے رمضان نہ دیندا، یہ رمضان دیتا ہی تاں میرے محبوب دی امت بخشی جائے۔ ہر رات نو 10 لاکھ جہنمیاں دے نام اللہ جہنم چو کٹ کے جنت والے نے لکھ دے، اور جدوں جمعرات آؤندی جتنے پورے ہفتے آزاد کر دے اتنے ہر جمعرات نو کر دے۔ پھر جدوں جمعۃ الوداع ہوندا ہے جتنے پورے مہینے کر دے نا اتنے اللہ تعالیٰ جمعۃ الوداع نو کر دے۔ جدوں قدر والی رات ہوندی ہے یہ سارے ملا کے جتنے ہوندے نے اللہ اس قدر والی رات جتنے کر دیں، تو یہ ساری بخشش دے سامان نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ کوشش کرو یہ راتاں جاگ کے گزارو، قسمت یا نصیب یار پتہ نہیں پھر زندہ رہنا کہ نہیں۔ اپنے رب دی بارگاہ روو، رو کے منگن والا اللہ کو کدے خالی نہیں رہتا۔ رون والی اکھاں رب نو بڑی ہی پسند نے، لہذا رو کے اپنے گناہاں دی معافی منگی کرو، اپنے اولاد دی خیر، اپنے ملک دی خیر، عالم اسلام دے مسلمانوں دی خیر۔ اس مسجد واسطے دعا کیجی کرو، سیدہ زہرا دی نظر ہمیشہ ٹکی رہے اور آپ دا فیض جاری رہے۔ حاجی صاحب نو اللہ صحت والی عزت آبرو والی زندگی عطا فرمائے۔ خدا اساں سارے دی حاضری قبول کرے۔ اللہ سب دا نام عید دا جیڑا ٹائم حاجی صاحب کی خیال ہے عید اندازن میں تے اتنے ہونا شہر بھی جڑا فجر دی نماز کتنے بجے پڑھ دیو؟ 7 تھی کہ 7:30؟ 7 بجے خطاب شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور 7:30 بجے نماز عید ادا کی جائے گی۔ جڑے احباب اصل بہت سارے ساتھی وہ
صوفی عبد المجید صاحب زمانہ ہوا 35-40 سال ہونے ترلا ہی کلاں تو ایک زمانہ سی یہ پیدل چل کے جمعہ پڑھنا عید پڑھنا گڈی کو نہ ملنی کہ پیدل چل پڑنا پھر اللہ نے انہوں سائیکل دیتا پھر اللہ نے موٹر سائیکل دیتا اور اللہ نے کار بھی عطا کیتی ہے تو ایک عرصہ زمانہ ہو گیا کچھ لوگ بڑے دور دور تو آ کے نا نماز عید یا نماز جمعہ واسطے تشریف لے آتے ہیں لہٰذا 7 بجے انشاءاللہ خطاب شروع ہو جائے گا اور 7:30 بجے عید انشاءاللہ علامہ صدام حسین صاحب بھی واپس آ جان گے وہ عید وچ ساڈے نال ہون گے اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول کرے امجد بھائی واسطے دعا کرو انتہائی مخلص نے اپنے ماموں دے نال خادم بن کے کام کر رہے ہیں عظمت شان اور پوری ٹیم الحمدللہ محبت کرنے والی